بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ بابر سے میری ملاقات ایک ایسے شہر میں ہوئی تھی جہاں بندرگاہ کی نئی تعمیر شروع تھی اور میں یہی بندرگاہ دیکھنے آیا تھا۔ میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ وہ شخص اسی ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اس پر پہلی نظر پڑتے ہی ایک بے قرار کر دینے والے تجسس میں مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ بظاہر اس میں کوئی خاص بات موجود نہیں تھی، مگر مجھے کوئی چیز اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ تقریباً 25-26 سال کا ایک دراز قد نوجوان تھا، خوبصورت وائٹ کلر سوٹ میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اس شخص کو ضرور پرکھوں گا۔ شام کو میں دوستوں کے ساتھ بازار میں گھومنے چلا گیا۔ ہماری ہوٹل واپسی رات 9 بجے ہوئی تھی۔ کھانا ہم نے باہر کھا لیا تھا۔ جن 2 کمروں میں ہماری رہائش تھی ان کے ساتھ اس شخص کا کمرہ تھا۔ راہداری میں چل کر اپنے کمروں کی جانب آتے ہوئے میں نے اس کے کمرے میں سرسری سی نگاہ ڈالی۔ اس کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ خدا جانے وہ کس سوچ میں گم تھا۔ کمروں میں پہنچ کر ہم تمام دوست خوش گپیوں میں مصروف ہوئے، جس کے باعث میں وقتی طور پر اس شخص کو بھول گیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا جب ایک مدھم کھٹکے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ذہن پر ایک عجیب سا احساس سوار تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے قدم دروازے کی جانب اٹھنے لگے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر موجود راہداری میں آ گیا تھا۔ راہداری بالکل خالی اور ویران تھی۔ بند دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر میں نے ایک کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ یہ اسی شخص کا کمرہ تھا جو مجھے بہت پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ یہ شخص رات کے اس پہر بیڈ پر لیٹنے کی بجائے کرسی پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک میرے پیچھے ایک خفیف سی آہٹ ہوئی۔ بے ساختہ گردن موڑ کر میں نے پیچھے دیکھا۔ ایک سیاہ رنگ کی بلی محض چند قدموں کے فاصلے پر میرے پیچھے راہداری کے بیچوں بیچ کھڑی اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس سیاہ بلی میں عجیب سی پراسراریت محسوس ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چند سرد لہریں بے اختیار مجھے اپنی لپیٹ میں لینے لگیں۔ بلی کے سراپے کا جائزہ ابھی تک میں نے نہیں لیا تھا۔ اتنے میں یکدم دروازہ کھلا۔ وہ شخص دروازے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید احساس جرم کے باعث لمحہ بھر کے لیے میری ٹانگیں کانپ کر رہ گئیں۔ میری حالت اس وقت اس چور کی سی تھی جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ قطعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل حالت میں کیا کروں۔ اس نے سر تاپا میرا جائزہ لیا اور پھر بولا، غالباً آپ ساتھ والے کمرے میں رہتے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر یکدم اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور بولا، آئیے اندر آئیے، میرے کمرے میں بیٹھ جائیے۔ اس کے ایسا کہنے پر میں بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کمرے پر میں نے ایک نگاہ ڈالی۔ ہر چیز بے حد سادہ مگر خوبصورت انداز میں سجی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ یوں ہم تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے۔ دیر تک آمنے سامنے بیٹھے رہنے سے ہماری کافی شناسائی ہوئی۔ وہاں اس نے مجھے جو واقعہ سنایا تو مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ اس شخص سے ایک عجیب سی کشش کیوں محسوس ہوتی تھی اور میں اس کے کمرے میں خود بخود کیوں آیا تھا۔ کہنے لگا، یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میں نیا نیا کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ ہفتہ وار تعطیلات میں کبھی کبھار میں اپنے گھر بھی جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن کی بات ہے، میں ہفتے کی شام اپنی کار میں گھر جا رہا تھا۔ راستہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے میری گاڑی آدھے راستے میں خراب ہو گئی۔ میں انجن سے ٹیک لگائے آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جگہ آبادی سے قدرے دور تھی۔
آس پاس جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اب ایک ہی صورت ممکن تھی کہ میں کار کو چھوڑ کر بس میں بیٹھ جاؤں اور گھر چلا جاؤں، مگر میں گاڑی کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اچانک ہی انہی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہا تھا کہ ایک خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو حیرت اور خوشی کی لہریں میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگیں۔ ایک حسین اور دلکش لڑکی میری جانب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے سر سے پاؤں تک بے ساختہ اس پر نگاہ ڈالی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ ادھر ادھر ہو رہی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس اندھیرے اور ویران سی جگہ میں ایک لڑکی کا یوں اچانک ظاہر ہونا ایک طرف خوشی کی بات تھی تو دوسری طرف حیرانگی بھی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی بات مکمل کی ہی تھی کہ اچانک وہ آگے بڑھی۔ اس نے میرا کاندھا ایک طرف ہٹاتے ہوئے مجھے پرے کیا اور انجن پر جھک گئی۔ میں ہکا بکا رہ گیا، اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے کہا، چلو اب گاڑی سٹارٹ کر لو۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بنا میں دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر چابی گھماتے ہی انجن بیدار ہو کر غرانے لگا۔ نظریں اٹھا کر میں نے ونڈ اسکرین کے پاس کھڑی اس جادوگرنی کو دیکھا اور پھر گاڑی سے اتر کر اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے شکریہ ادا کروں۔ وہ یکدم میری بات سن کر کھلکھلا پڑی۔ مجھے لگا جیسے میری سادگی پر ہنس رہی ہو۔ اس کے ہنستے ہی فضا میں جل ترنگ بج اٹھے۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی گھر جانا ہے، اگر زندگی نے موقع دیا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میری بات پر اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور سامنے سے گھوم کر دوسری طرف سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی میری تھی، مجبوراً مجھے بھی اس کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑا۔ اس نے مجھے گاڑی چلانے کا کہا تو میں کسی روبوٹ کی طرح گاڑی چلانے لگا۔ اس کی نگاہیں ونڈ اسکرین سے آگے دور تک پھیلی سڑک پر مرکوز تھیں۔ رات دھیرے دھیرے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا، آخر یہ لڑکی کہاں تک میرے ساتھ چلے گی۔ اچانک اس نے کہا، گاڑی روک دو۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ مصافحے کے انداز میں میری جانب بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس میں عجیب سی حرارت تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ حرارت میرے جسم میں منتقل ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھڑا کر شوخ لہجے میں کہا، اچھا جی، اب دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس نے ایک بے تاثر سے نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور پھر یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی آئے ہی نہ ہو۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر اس کا نام و نشان کہیں نہیں تھا۔ اب میرے دل و دماغ میں اسی کا سحر چھایا ہوا تھا۔ میں سارا راستہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ لڑکی مجھے دوبارہ نہیں ملی مگر میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً 4 سال کے بعد میرے گھر والوں نے میری کہیں شادی کر دی۔ میری شادی ایک ایسی حسین لڑکی سے ہوئی تھی جس کے آگے واقعی اس پراسرار لڑکی کو بلکہ اس جیسی کئی لڑکیوں کو بھلایا جا سکتا تھا، مگر بہرحال اس کے باوجود بھی میں اسے آج تک نہیں بھول سکا تھا۔ اس کے ساتھ مختصر سا گزرا وہ وقت میرے لیے آج بھی یادگار تھا۔ کئی بار مجھے خواب میں محسوس ہوا کہ میں اسی سڑک پر کھڑا ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ میری گاڑی میں آ بیٹھی ہے، مگر چوں ہی میری آنکھ کھلتی حقیقت کچھ مختلف ہوتی۔ مگر پھر وہ مجھے اس انداز میں ملی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن صبح میں ایرانی قالین ایکسپورٹ کرنے والے ایک بیوپاری سے معاملات طے کر رہا تھا جب اچانک ایک نقاب پوش لڑکی دکان میں داخل ہوئی۔ وہ شاید کوئی قالین وغیرہ خریدنے آئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر توجہ نہیں دی، یوں بھی اس کا چہرہ سوائے آنکھوں کے نقاب میں پوری طرح سے چھپا ہوا تھا۔ دونوں سیلز مین لڑکے اپنے اپنے مختلف قالین نکال کر دیکھنے لگے۔
میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے بددستور مذاکرات کر رہا تھا۔ اسی دوران نہ جانے کب اس لڑکی نے نقاب اتار لیا۔ میری نظر اتفاق سے اس پر پڑ گئی، تب میں دم بخود رہ گیا۔ وہ لڑکی اس پراسرار لڑکی سے قدرے مشابہت رکھتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میں تو سانس لینا بھول گیا۔ میرے مقابل بیٹھے ہوئے میرے شخص نے میری اس حیرت زدہ کیفیت کو نوٹ کیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھ پر بھی بجلی سی گر پڑی۔ وہ لڑکی براہ راست مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا رہا سہا شبہ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر موجود ننھا سا تل کا نشان ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا تھا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہی پراسرار لڑکی ہے۔ مجھ سے یوں ہی جب اس کی آنکھیں چار ہوئیں تو اس کے چہرے پر ایک دلربا مسکراہٹ ناچنے لگی۔ میں سحر زدگی کی کیفیت میں بیٹھا پلکیں جھپکائے دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ دروازے کی جانب چل پڑی۔ عین دروازے کے وسط میں پہنچ کر وہ رک گئی، پھر پلٹ کر میری جانب دیکھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلیوں کی مدد سے فتح کا نشان بناتے ہوئے مجھے دکھانے لگی۔ مجھ سمیت دکان میں موجود سبھی افراد دم بخود بیٹھے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازے سے باہر نکل کر ہجوم میں غائب ہو گئی۔ اس شخص نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کہنے لگا، ہاں، میں نے لڑکی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ اسے میں دوپہر تک تلاش کرتا رہا، مختلف لوگوں سے اس کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھتا رہا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے خاموش ہو کر وہ خالی خالی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظر ٹیبل پر موجود جگ پر جم گئی۔ شیشے کے جگ میں آدھا پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے جگ میں آدھا پانی بھرا اور اس کی طرف گلاس بڑھا دیا۔ اس نے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ میں نے کہا، آپ اس قدر رات گئے تک جاگ رہے تھے، کیا یہ آپ کی روز کی روٹین ہے؟ بولا، نہیں، میں تو سرے شام ہی سونے کا عادی تھا، مگر آج میں اس لیے جاگتا رہا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے وہ لڑکی تنہائی میں شاید مجھ سے مل جائے۔ اچانک ایک فوری خیال کے تحت چونک کر میں نے اس سے پوچھا، غلام نبی صاحب، اس سوال کا جواب آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اس نے فتح کا نشان بنا کر کیوں دکھایا تھا؟ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگا۔ اس نقطے پر یقیناً اس نے غور نہیں کیا تھا۔ بولا، اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا، لہٰذا فوری طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب میں بتاتا ہوں، اگر آپ سننا پسند کریں۔ بولے، ضرور۔ میں نے کہا، آپ کی پوری کہانی سننے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فتح کا نشان بنا کر آپ کو یہ دکھانے کا مقصد تھا کہ وہ اپنے دعوے کے مطابق جیت گئی تھی اور آپ ہار گئے تھے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ کہنے لگے، میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں، آپ وضاحت کیجیے۔ میں نے کہا، میرے جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس لڑکی نے آپ سے جب یہ کہا تھا کہ آپ اسے بھول جائیں گے، جبکہ آپ کا دعویٰ تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، وہ خوابوں میں آپ سے کہتی تھی نا کہ آپ اسے بھول جائیں گے، مگر پھر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ لڑکی جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے اور آپ اپنے دعوے پر قائم نہیں رہ سکے۔ ظاہر ہے آپ نے شادی بھی کی اور آپ نے کہا کہ شادی کے بعد آپ اس لڑکی کو بھولنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ آپ کی بیوی بہت حسین تھی۔ کہنے لگا، نہیں، میں تم سے اتفاق نہیں کرتا، وہ لڑکی آج بھی یادوں کی صورت میں میرے دل میں زندہ رہی ہے۔ میں نے کہا، غلام نبی صاحب، میں یادوں کی بات نہیں کر رہا، آپ اس سے بے پناہ محبت کے دعوے دار تھے، اس پیمان کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ بقول آپ کے وہ لڑکی اس قدر حسین ہے کہ پراسرار لڑکی کی جیسی کئی لڑکیاں اس کے سامنے ماند پڑ جائیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی ہوئی؟ میری وضاحت نے انہیں گہری سوچ میں ڈبو دیا۔
وہ کسی نکتے پر غور کر رہا تھا، جبکہ میں یہ سوچنے لگا کہ کیا عشق اور محبت کی ایسی کہانیاں آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ میں بڑبڑاتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ جو ہی میں نے دروازہ بند کیا، میری نظر ایک سفید رنگ کے لباس میں ملبوس وجود پر پڑی۔ غور سے دیکھا تو یہ ایک لڑکی تھی جو زمین پر یوں گری ہوئی تھی جیسے گریہ وزاری کرتے کرتے تھک گئی ہو۔ لڑکی کی ہلکی ہلکی سسکیاں بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے کاندھے سے ہلانا چاہا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ میرے ہاتھ لگاتے ہی وہاں سفید رنگ کی ایک بلی موجود تھی، جس نے میری طرف روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھاگتی ہوئی راہداری میں کہیں گم ہو گئی۔ میں آج بھی اس بلی کو بھلا نہیں پایا۔ خدا جانے یہ کیا معمہ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔